السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی آج کی اس ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سید محسن شاہ۔ کل ہم نے جو دیکھا تھا پچھلی ایپیسوڈ میں وہ یہ دیکھا تھا کہ غزوہ بدر کے اسباب جو ہیں وہ کیا تھے اور کس وجہ سے یہ غزوہ جو ہے پیش آئے گا ابھی ہماری اس سیریز میں۔ یقیناً آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل کا آئیکن ہے اس پہ ایسے کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لشکر لے کے مدینہ شریف سے نکلے تھے اس کا مقصد کچھ اور تھا، اس لیے اس میں صرف 313 کے قریب صحابہ کرام تھے، اور جو صحیح زیادہ روایات جمہور کا جو ماننا ہے وہ یہی 313 کا ہی ہے، جس میں قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ، قبیلہ اوس کے کچھ لوگ اور کچھ مہاجرین تھے۔ تو اس نامکمل لشکر کو لے کر جب آپ روانہ ہوئے تو مدینے کے دائیں جانب سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ پر عام جو راستہ ہے اس پہ چلتے ہوئے آپ بیر روحہ تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکہ کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دائیں جانب ہو کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ یہ نازیہ جگہ کا نام ہے اور منزل مقصود جو ہے وہ بدر تھی۔ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رحقان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک اور وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جوہینیہ کے 2 آدمیوں یعنی بسیس بن عمرو اور عدی ابن ابی زغبہ کے قافلے کو حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرما دیا۔ تو یہ قبیلہ جوہینیہ پہنچ کر آپ نے وہاں کے 2 آدمیوں کو آگے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے پھر آپ نے بھیجا اور وہاں پہ پھر قیام فرمایا۔ دوسری طرف جو قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا، وہ قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا وہ حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے بھرپور ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ یعنی جو کراسنگ ہوتی تھی، جو ادھر آنے والے قافلے ہوتے تھے ان سے پوچھ لیتا تھا کہ پیچھے جو معاملات ہیں وہ سب ٹھیک ہیں، راستے میں سارے معاملات ٹھیک ہیں، کوئی گڑبڑ تو نہیں، اس طرح کی باتیں۔ ظاہر ہے تھوڑے سے آدمی ہوں، 40 آدمی ہوں، 1000 اونٹ ہوں اور ان کے پاس سونا بھی اتنا زیادہ لدا ہوا ہو تو وہ اس کو پریشانی تو ہوگی۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہذا اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر، اس کو پیسے دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کے قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں عام صدا لگائے، یعنی مکہ پہنچ جائے۔ اس بندے کا نام تھا زمزم بن عمرو غفاری۔ اس کو پیسے دیے ابو سفیان نے کہ مکہ جاؤ اور وہاں جا کے آواز لگاؤ اور ندا دو کہ اس طرح کا معاملہ پیش آنے والا ہے، تو جو بھی اس میں شامل ہونا چاہے آ کے اس کی حفاظت کرے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک کجاوا الٹا اور کرتا پھاڑ کر اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ یعنی اب یہ مکہ پہنچ کے اس نے وہاں پہ آوازیں لگانا شروع کر دی۔ جب یہ آواز مکہ والوں نے سنی تو وہ جناب ادھر ادھر سے دوڑ پڑے، ان کو تو وقت پڑ گیا، ہر وقت ان کو جناب وہاں پہ مصیبت پڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا۔ یعنی مکے میں ایک کوہرام سا مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، تو ہم تو جناب ان کو پتہ چکھا دیں گے، مزہ یاد کرا دیں گے۔ اور پھر وہ سارے لوگ جو ہیں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے مکے میں، اور کوئی بھی پیچھے نہ رہا، خصوصاً جو معززین مکہ تھے، اپنی طرف سے معززین تھے،
وہ تو بالکل پیچھے نہ ہٹے اور انہوں نے جناب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہم تو اب جائیں گے ابو سفیان کی مدد کرنے کے لیے۔ صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرض دار کو بھیجا، یعنی اپنی جگہ انہوں نے اس بندے نے ایک اور کسی بندے کو بھیج دیا۔ تو گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا، اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، یعنی قریش کے جتنے قبائل تھے اس میں سے صرف بنو عدی کے لوگ شامل نہیں ہوئے تھے، باقی سارے لوگ شامل ہو گئے۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ یہ بنو عدی یہ وہی قبیلہ ہے جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعلق ہے۔ اب یہ جب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اب یہ دیکھنا ہے کہ مکے کا لشکر جو ہے اس میں کتنے لوگ تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت تھی وہ تو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ زرہ ہوتی ہے اور شیلڈ۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن حشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے، یعنی سپہ سالار ابو جہل بنا اور 9 سرداران قریش وہ اس کے انڈر تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے، یعنی قافلے میں ان کا جو لشکر تھا اس کو کھلانے کے لیے، ان کے پیٹ کو پوجا کرنے کے لیے ایک دن 9 اونٹ اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے، یعنی اتنے لوگ تھے اس میں۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ واہ واہ، یعنی جب موت آئی ہو تو وہ پھر شیطان بھی ان کے ساتھ اس کو کھینچ کے لے گیا اس طرف۔ انہوں نے یہ سوچا ایک مرتبہ کہ جب چل پڑے وہاں سے لشکر، جب روانگی کے لیے تیار ہوا تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ جو بنو بکر ہے ان کے ساتھ تو ہمارا بنو کنانہ کے ساتھ تو ہمارا معاملہ جو ہے وہ بڑا خراب ہے، دشمنی چل رہی ہے، تو ہم سارے مکے کو چھوڑ کے چلے جائیں اگر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ، تو پیچھے سے یہ بنو کنانہ نہ ہمارے پہ حملہ کر دے۔ تو شیطان آ گیا۔ شیطان صاحب جو ہیں وہ آئے، بنو کنانہ کا سردار تھا سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں بن کے شیطان صاحب آئے۔ تو شیطان صاحب نے آ کے جناب ان کو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں ان پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی غلط کام ہم نہیں کریں گے۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ آئے اس چکر میں بڑے گھمنڈ میں اور بڑے جناب ہم بدلہ لیں گے، وہ جو ایک پیچھے سیریا ہوا تھا جس میں 2 بندے گرفتار اور ایک قتل ہو گیا تھا اور ایک بھاگ کے مکہ چلا گیا تھا، یہ اب اپنی طرف سے اس کا بدلہ لینے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدید سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ یعنی وہ ابو سفیان نے راستہ جو ہے وہ چینج کر لیا اپنا۔ اس کو جب یہ پتہ چلا کہ بدر میں وہاں پہ یہ مسلمان جو اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کی نیت جو ہے وہ قافلہ
لوٹنے کی ہے، قافلے سے اپنا مال جو ہے وہ مال غنیمت واپس لینے کی ہے، تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ اس نے راستہ چینج کر لیا، اور یہ جو مکے سے سردار روانہ ہوئے تھے ان کو اس نے پیغام بھیجا کہ تم لوگ اب واپس چلے جاؤ، میں سیف ہوں، میں مکہ پہنچ جاؤں گا۔ اب اس کے بچ نکلنے کی تفصیل تھوڑی سی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی، ابو سفیان بچ کے نکلا کیسے وہاں سے؟ اس نے یہ کیا کہ وہ شام سے جو کاروانی شاہراہ پر تو آ رہا تھا لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوشش یعنی جو اس کو اطلاعات ملتی رہتی تھی، اپنے قاصد بھیجتا تھا اور جو قافلے آتے تھے ان سے اطلاعات لیتی تھی، وہ بھی بہت تیز کر دی تھی، اور جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی متعلق دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے ہیں جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا، ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جحفہ میں موصول ہوا۔ اب کیا ہوا، جب ابو سفیان نے جو مکے کے سردار آئے ہوئے تھے ان کو جب یہ کہا کہ بھی میں تو بچ گیا ہوں، میں نے اپنے جو قاصد تھے اس کے ذریعے سے میں نے پتہ لگا لیا ہے، اور جو مدنی لشکر بدر میں بیٹھ کے میرا انتظار کر رہا تھا میں ان سے بچ کے نکل آیا ہوں، تو اب آپ لوگ جو آئے ہو سارے اتنی تیاری شیاری کر کے تو واپس چلے جو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سارا مال لے کے تو مکے پہنچ جاؤں گا۔ جب یہ پیغام سن کے مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہتا بڑے غرور سے بولا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ یعنی اس نے جناب بڑا غرور کا مظاہرہ کیا کہ ہم یہ کچھ کریں گے تاکہ جناب ایک بڑی تاریخ رقم ہو جائے، تو یہ گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا اس کا۔ لیکن ابو جہل کے جو ساتھ تھا اخنس بن شریک، اس نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا۔ یعنی اخنس بن شریک اپنے ساتھ جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے بنو زہرہ کے، ان کو لے کے وہ واپس چلا گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 کے قریب تھی، یعنی جب وہاں سے مکے سے آئے تھے تو یہ 1300 لوگ تھے، اب یہ اخنس بن شریک 300 بندے لے کے یہ واپس چلا گیا۔ ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں شامل نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ خوش تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کی حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے، یعنی بدر کے قریب پہنچے، وہاں پہ ٹیلے کے پیچھے یہ لوگ بیٹھ گئے، انہوں نے وہاں پہ اپنے خیمے شہر میں جو تھے لگا لیے۔ اب جب یہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو مدینہ شریف کے جو ذرائع اطلاعات تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کر دیں۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا،
مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ اور دعوت رکھتا تھا وہ شر پر آمادہ ہو جاتا۔ یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر مل گئی کہ ابو سفیان تو وہاں بدر سے چلا گیا ہے، دوسری طرف ہو کے نکل گیا ہے، اور جو مکے کے کفار ہیں وہ 1000 کا لشکر لے کر بدر کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم بدر میں پہنچیں گے، کیونکہ یہاں سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ اسلامی قوت اور اسلامی شناخت کے لیے وہ ناگزیر ہے۔ اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر یہ جو کفار ہیں، قریش جو کفار تھے، ان کی جو غرور ہے وہ اور بڑھ جائے گا، اور وہ جناب دندناتے پھریں گے یہاں پہ، اور ان کی ایک دھاک بیٹھ جائے گی کہ جی یہ بڑا مضبوط قسم کا ان کی حکومت اور اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو جب ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا؟ یعنی یہ بھی ایک بات تھی کہ اب بدر تک تو وہ آ گئے ہیں، تو اگر ہم واپس مدینہ شریف چلے جائیں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ بدر سے واپس چلے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ مدینہ کی طرف پیش قدمی کریں اور آ کے حملہ کر دیں، اور اس مارکہ کو مدینہ کی 4 دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرات اور کوشش کریں۔ ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت اور شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس شورا کا اجتماع کیا، یعنی مجلس شورا جو بزرگ صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا، ان کو بٹھا کے ایک اعلیٰ فوجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر بن خطاب اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، حضرت موسیٰ نے جب ان کو کہا کہ جی اب فرعون کے ساتھ جنگ ہے، تو کہتے جاؤ جا کے لڑو اور تم اور تمہارا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھ کے تو دیکھیں گے۔ تو یہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ جس قافلے کے جس طرف چل رہے ہیں، جس سفر پہ چل رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمانے لگے کہ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، یعنی جو بیعت عقبہ ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ اگر مدینے پہ کوئی حملہ کرے گا تو انصار اور مہاجرین مل کے لڑیں گے، اور یہ کیونکہ یہ جنگ اب جو ہونے جا رہی تھی یہ مدینے سے باہر تھی، تو بیعت عقبہ کی روح سے ان کے اوپر یہ لازم نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سنی
اور پھر فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو. یعنی ان تینوں نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں مجھے مشورہ دو. اب یہ کہنے کا جو مقصد تھا وہ انصار تھا، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمبردار حضرت سعد بن معاذ نے بھانپ لی. ان کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. اب چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ باخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے. آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے. یعنی ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ جو کہیں گے ہم اس کو مانیں گے. لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. پس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے. سبحان اللہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ پر جو خوشی کے جذبات تھے وہ طاری ہو گئے. آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو. اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ اس وقت گویا میں قوم کا قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب قافلے کو لے کے جا رہے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس قوم کا، یعنی جو قوم قریش جو مکے میں کفار تھے، ان کی قتل گاہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر، جنہیں اسافر کہا جاتا ہے، دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا. یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق غار، یار غار اور یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے. ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد اور صحابہ محمد کا حال دریافت کیا. دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے. یعنی وہ جو بوڑھا شخص ملا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکے کا لشکر تھا اس کے بارے میں بھی پوچھا اور مدنی لشکر کے بارے میں بھی پوچھا، تاکہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں کون ہوں. لیکن بڈھے نے کہا کہ جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے. اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں. اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں. اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا. جب بڈھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو، اس مکے کے لشکر کے ساتھ ہو کہ مدینے کے لشکر کے ساتھ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے. بڈھا بکتا رہا پانی سے ہیں؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ مطلب وہ پیچھے بولتا رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب جو ہے یہ حکمت بھرا جواب تھا. اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا. اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد حیدر کرار، علی ابن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے. یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے. وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے. انہیں گرفتار کر لیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا ہم قریش کے سکے ہیں، یعنی پانی پلانے والے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کھچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی کیا شان ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کیا ہے کہ جو بات صحابہ کرام اور ان دو آدمیوں کے درمیان ہو رہی ہے، آپ کو اس کا بھی پتہ ہے کہ وہ شخص، جو اشخاص، وہ صحیح کیا کہہ رہے ہیں اور جھوٹ کیا بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا کہ اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ ان اشخاص نے کہا، ان دونوں نے بتایا، ربیہ کے دونوں صاحبزادے یعنی عتبہ اور شیبہ، اور ابو البختری بن حشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نظر بن حارث، زمع بن اسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ یعنی یہ سارے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سب کے اس نے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برستی رہی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے جو ہیں ان کو اکھاڑ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نہ خواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے، تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے تیار رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا
تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے۔ اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس چلے جائیے گا جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری جوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا۔ یہ تو اب جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے، یعنی اتنے دنوں میں آپ مدینہ سے بدر شریف پہنچے تھے۔ تو یہ تو جناب جنگ کی اب ہو گئی تیاری اور ہر طرح کا لشکر جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔